سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ یقیناً بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب بھی ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے رزق دیا گیا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس اس سے ملتا جلتا ان کو پھل ملے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں، ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاک کی ہوئی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر کے پھر کہا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم بچو اس سے جس کا ایندھن آگ اور جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی ایک عادت ہے، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب کا بھی ذکر ہے، یعنی کسی چیز کے اندر ترغیب دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے خلاف کرنے پر اس کی ترہیب بھی، ڈرانے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں ترغیب آئے گی، کسی بات سے ڈرایا جا رہا ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ترغیب والا بھی انداز اپناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اس چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دو اور یہ لے لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا یا قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ اسی اسلوب کے تحت آج اللہ تبارک و تعالی جو اس کے مد مقابل، ایک تو وہ ہیں جو کفار ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان لے کر آئے، تو کفار کے مقابلے میں جو ایمان لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق ان کے ملنے والے انعامات کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، ایک جھلک سی کیا دکھا رہے ہیں۔
فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آپ خوشخبری دیجئے اہل ایمان کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے کیا کیے، نیک اعمال سر انجام دیے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی ترغیب دی ہے کہ ایمان لانا ہے، سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بعد ایسا نہیں کہ ایمان لا کر بالکل بے فکر ہو جانا ہے، بلکہ پھر کیا کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنے، نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب وہ نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز کی صورت میں ہیں، زکوٰۃ، حج وغیرہ کچھ چیزیں فرض ہیں ان کی شکل میں ہیں، کچھ جناب اعلیٰ ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت قرآن مجید کی کیا ہے شکل میں، کچھ اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اب جب انسان ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر تو صرف اس چیز کا بیان ہے کہ ایسے باغات جن کے دامن کے اندر یا جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہ ان کے لیے بہترین قسم کی رہائش گاہیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، بہترین قسم کے ان کے محلات ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بنائے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جنت جو ہے یہ ایک چٹھیل میدان ہے، ایک چٹھیل میدان ہے، اس کے لیے جتنا میٹیریل بھیجنا ہے ہم نے یہیں سے بھیجنا ہے، ہم نے یہیں سے بھیجنا ہے، اپنے محلات اور جو بھی چیزیں بنانی وہ یہیں سے ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، مثال کے طور پر کہ انسان ہے، اب اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے ایک ایک ذکر کے اوپر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک ایک درخت کیا ہے لگاتے چلے جائیں گے، درخت لگاتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ محلات ہیں، یہ ہے، انسان یہیں پر دنیا کے اندر رہ کر اپنی اس جنت کی کیا کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، یہیں دنیا پر، یہیں سے ہم نے جناب اعلیٰ وہ کیا بھیجنا ہے، سارا اس کا میٹیریل ہم نے یہیں سے کیا ہے کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے جناب ایمان لے کر آگے اعمال صالحہ نہ ہوئے تو پھر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس پر اپنا فضل کرے، بخش دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن عادت اللہ پھر یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کا حساب ہوگا، روزوں کا ہوگا، ان سب چیزوں کا ہوگا، اور اگر یہ چیزیں کم نکل آئیں تو یاد رکھنا پھر عذاب بھگت کر پھر اس کے بعد ہی کوئی نجات کی صورت ہوگی۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخش دیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اصول یہی ہے کہ ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ تو فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسے محلات ہوں گے جن کے دامن کے اندر بہترین قسم کی ندیاں اور یہ بہہ رہی ہوں گی۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر 26واں پارہ سورہ محمد میں کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو نہروں کا ایک منظر کھینچا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ایسا پانی ہوگا جو خراب ہونے والا نہیں، منرل واٹر آپ اس کو کہہ لیں۔ منرل واٹر تو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، جنت کا پانی واللہ علم بالصواب کیسے ہوگا، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔
یہ پانی کی نہر، یہ شہد کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ شراب کی نہر، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو شراب کی نہر ہوگی نا، اس کے متعلق بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ شراب پینے کے بعد دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگا کہ جس میں انسان کے سر میں درد اور نشہ آنے کے بعد انسان اول فول بکنا شروع ہو جاتا، کچھ پتہ نہیں چلتا. فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ ان کے نہ تو اس سے کسی قسم کا سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا مینٹلی طور پر وہ جناب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی جناب وہ بنائی ہوئی شراب ہوگی. اور اس طریقے سے تو فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، کہ ان کو اس میں بہترین قسم کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے، بہترین کھانے کے پھل دیے جائیں گے، کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. اور یہ ایسے پھل ہوں گے جب وہ کھائیں گے تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کہ ہمیں تو اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے کیا ہیں پھل ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس سے اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملتے جلتے کیا ہے ملیں گے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمانا هذا الذي رزقنا من قبل، کس سے پہلے بھی ہمیں ملے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اس طریقے سے پھل ملے. مثلا انگور دنیا کے اندر بھی کھائے ہیں، سیب ہے، کیلا ہے، مالٹا ہے اور دیگر جو پھل ہیں، وہاں پر جب ان کو ملے، جب سامنے آئیں گے تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہی ہماری طرح کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے انگور کھائے تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے کیلے، سیب وغیرہ یہ سب چیزیں کھائیں گے. لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھائیں گے تو دیکھنے میں تو ملتا جلتا ہی ہوگا، لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ بہت بڑھیا ہوگا، بہت بہتر ہوگا. روزانہ کی بنیاد پر روزانہ جو بھی پھل ان کو ملے گا، اگر مثال کے طور پر آج انگور ملے ہیں تو ان کا ذائقہ اور ہے، دوبارہ ملے ان کا ذائقہ اور، شکل وہی ہے، تیسری مرتبہ ملے تو شکل تو وہی ہے لیکن ذائقہ کیا ہے اور ہی ہے، ذائقہ کیا ہے اور ہے. دنیا کے اندر بھی اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر بسا اوقات کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے کھانے کی کہ بظاہر دیکھنے کے اندر ایک ہی طرح کی چاکلیٹ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر چاکلیٹ، لیکن کسی کے اندر جناب پستہ ہے، کسی کے اندر بادام ہے، کسی کے اندر کوکونٹ ہے، کسی کے اندر کچھ چاکلیٹ کے ساتھ اور کوئی فلیور لگا دیا کچھ اور، اس طریقے سے بظاہر کیا ہے وہ چاکلیٹ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے بظاہر دیکھنے میں وہ انگور یا سیب یا کوئی اس طریقے سے، لیکن جب انسان اس کو کھانا شروع کرے گا تو اس کا ذائقہ ہی کیا ہوگا، بڑا عجیب و غریب ہوگا. اور دنیا کے پھلوں کے اوپر ان کو آپ قیاس نہیں کر سکتے، دنیا کے پھلوں کے ان کے ساتھ کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں، ہمارے گھروں کے اندر عموماً جناب شو پیس کے طور پر کیا رکھے ہوتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں ٹیبلوں کے اوپر مختلف قسم کے پھلوں کی جناب وہ شیپ سی رکھی ہوتی ہیں، یہ کیلے کی، سیب کی اور اس طریقے سے، سمجھے نا. تو اب وہ ہوتے ہیں کیا، پلاسٹک کے ہوتے ہیں، جتنا مزید پلاسٹک ہے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے ٹیبل پر کیا کہتے ہیں پلاسٹک کے ٹوکری نہیں تھی، وہ شیشے کے ایک باؤل تھا، اس کے اندر جناب وہ کیا ہے سیب پڑے ہوئے، تو بڑے شاندار اور اس طریقے سے. میں نے کہا یار کیا کمال کے سیب ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لائے. میں ان کو جناب اٹھایا تو وزن کے اندر بھی جناب جیسے سیب کا ایک وزن ہوتا ہے ویسے وہ کیا ہے وزن ہے. یقین جانے کہ میں جب تک اس کو قریب کر کے چاروں طرف ہی دیکھ تب تک مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ جناب اوریجنل سیب ہیں یا یہ کیا کہتے ہیں کہ پلاسٹک یا کس چیز کے بنے. اتنے مطلب ہے کہ اس کی وہ ماسٹر کاپی آپ کہہ لیجئے ایسی تھی کہ میں ایک دفعہ تو بالکل حیران ہی ہو گیا تھا. تو اب دیکھیے اس سیب کو جتنا مرضی چاہے اس کا کلر اور یہ سب تھا تو وہ نقلی نا، اس کو دنیا کی جو ہم سیب کھاتے اس کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. شاید اس کو پھر نسبت ہو جنت کے پھلوں کو، تو ان دنیا کے پھلوں کے ساتھ یہ نسبت بھی کیا ہے نہیں ہوگی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ دیکھنے والی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے سنا، اور نہ ہی انسان اس کے متعلق وہم و گمان کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے جناب ان کو پھل ملیں گے. جب وہ آئے گا ان کے پاس وہ کہیں گے شاید ہم نے اس سے پہلے یہ کھا لیا ہے،
یہ ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، لیکن جب وہ اس کو استعمال کریں گے اس کا ذائقہ اور وہ سب کیا ہے پہلے سے بڑھ کر ہوگا، الگ ہوگا پہلے سے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا نا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ٹھیک ہے نہیں کہ ہم ان کا عذاب در عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، تو فرمایا کہ ایسی جنتیوں کے نعمتوں کے اندر ٹھیک ہے نا آئے دن آئے ہر لمحہ جناب اللہ وہ کیا ہے ان کے لیے بڑھوتری ہی ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنتوں کے اندر ان جنتیوں کے بہترین قسم کی بیویاں ہوں گی، ازواج ہوں گی مطہرہ جو پاک کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ہے پاک کی ہوئی بہترین قسم کی کیا ہے حور ہوں گی، جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کے کلر کا ان کے اس سب چیزوں کے حدیث شریف میں ان کی خوبیاں اور صفات کو کیا کیا بیان کیا گیا، ٹھیک ہے کہ اگر ایک حور جناب اعلیٰ وہ کیا کر لے، ایک حور جناب اعلیٰ اگر اپنی ایک انگلی باہر نکال گیا نا جنت سے بھی دنیا کے اندر، تو اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کیا ہے مانند پڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ان کا حسن انسان نہیں اس کا تصور کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے بیویاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ ان حوروں کی سرداریں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ ان دنیا کی عورتوں کے ساتھ مکالمہ ہوگا کہ بھائی ہم تو جنت کے اندر رہی ہیں، ہماری جو کیا کہتے ہیں مٹیریل ہے، کہیں کوئی عنبر سے بنی ہوئی، کوئی کافور سے، کوئی کستوری سے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، لیکن تمہاری تو مٹی کے ساتھ پیدائش ہے، پھر بھی تمہارا حسن و جمال کیا ہے زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم جنت کی مخلوق جنت کے اندر رہ کر تمہارا حسن ہم سے کیا ہے زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی عورتیں ذکر کریں گی، وہ کہیں گی کہ یہ بِصَلَاتِنَا وَبِصِيَامِنَا، کہ یہ ہمارا جو ہم دنیا کے اندر رہ کے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ کیا ہے ان کی وجہ سے ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں حوروں کی سردار بنایا، لیکن ان کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ گھر کی ملکہ کا جو حسن جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، نہیں بیان کیا جاتا، تو یہ گھر کی ملکہ ہوگی وہاں کی، ان کے حوروں کی کیا ہوگی سردار ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، تو یہ اس کو جو حسن دیا جائے گا وہ ان حوروں سے بھی کیا ہے بڑھ کر ہوگا، ان حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کو شاید پہلے بھی ایک بات سنائی ہوگی کہ ہمارے دادا جان ایک مرتبہ کہنے لگے، ہمارے جو تایا جان ہیں وہ بھی عالم، ان سے پوچھنے لگے کہ بھائی دنیا کے اندر ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ جنت کے اندر جا کر بندے کو حوریں ملے گی، یہ ملے گا اور اس طریقے سے، تو یہ جو عورتیں ہیں ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا؟ سمجھے؟ جب یہ بات کہی تو میرے تایا جان نے کہا کہ اپنے دادا جان سے اپنے والد صاحب سے کہا کہ بھئی یہ جو عورتیں ہیں نا یہ ہماری ہی وہیں پر، یہاں پر بھی بیویاں تو وہیں پر بھی بیویاں ہوں گی اور یہ ان کی سردار ہوں گی نا، ان کی سردار ہوں گی۔ تو دادا جان نے جناب اعلیٰ فوراً کہا کھلکھلا کے ہنسے کر کہ یہ ہمارا کھاڑا ادھر بھی نہیں چھوڑیں گی، ادھر بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گی، یہ ہمارا پیچھا ادھر بھی نہیں چھوڑیں گی۔ تو ہم سب ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ لیکن وہاں پر جناب اعلیٰ کسی کے ساتھ کوئی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں کسی قسم کی کوئی کل یا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دنگا فساد وہاں پر کوئی، وہاں پر تو سوائے جناب اعلیٰ محبت کے اور امن کے اور سکون اور کوئی چیز ہوگی نہیں۔ تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جناب اعلیٰ کیا ہے نیک بیویاں ہوں گی وہیں پر ہی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ان کو رہیں اور وہ جناب اعلیٰ ان سے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کے اندر تو انسانوں کو چیز ملتی ہے تو وقتی ہوتی ہے، ایک سیزن کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو چیز ملے گی فوراً ہوگی، ہر وقت انسان کو دستیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔